السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہندوستانی بحریہ نے بحر عرب میں ایک مال بردار جہاز کو اغوا ہونے سے بچانے کا کارنامہ انجام دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس مال بردار جہاز پر مالٹا کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ جب اس جہاز کو اغوا کرنے کی کوشش ہوئی تو ہندوستانی بحریہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اپنی ایک سرویلنس ایئر کرافٹ اور جنگی جہاز کو بھیجا۔ ہندوستانی بحریہ کے ذریعے لگاتار مالٹا کے جہاز کی نگرانی کی جا رہی اور موصولہ اطلاع کے مطابق فی الحال یہ مال بردار جہاز بحفاظت صومالیہ کے ساحل کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اس معاملے میں ہندوستانی بحریہ کا بیان سامنے آیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ فوری کارروائی کرتے ہوئے ہندوستانی بحریہ نے اپنے سرویلنس ایئر کرافٹ کو جائے وقوع کے لیے روانہ کیا۔ ساتھ ہی بحریہ نے خلیج عدن میں تعینات اپنے اینٹی پائریسی پیٹرول جنگی جہاز کو بھی مالٹا کے جہاز کی مدد کے لیے بھیجا اور بحریہ کا ایئر کرافٹ لگاتار مالٹا کے جہاز پر نظر رکھ رہا اور جہاز کی موومنٹ پر بھی نگرانی رکھی جا رہی۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے اعلان کیا ہے کہ فروری 2024 میں آسام اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں تعدد ازدواج کو غیر قانونی قرار دینے کا بل پیش کیا جائے گا۔ ان کے مطابق یہ بل کئی لوگوں اور تنظیموں کے ساتھ کئی مہینوں کی مشاورت کے بعد تیار کیا گیا ہے۔ سرما نے مقامی دارالحکومت میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ کثرت ازدواج پر پابندی کا بل آسام اسمبلی اجلاس کے دوران پیش کیا جائے گا، جو 4 فروری سے شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے پہلے اعلان کیا تھا کہ اس اقدام میں کچھ دفعات شامل ہوں گی جن کا مقصد لو جہاد کو ریاست کے اندر سے ختم کرنا ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ ایک عوامی نوٹس کے جواب میں جس میں تعدد ازدواج پر پابندی کے مجوزہ قانون پر رائے طلب کی گئی ہے، ریاست انتظامیہ کو 149 سفارشات موصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان میں سے 146 سفارشات نے اس اقدام کی حمایت کی جس سے وسیع پیمانے پر عوامی حمایت کا مظاہرہ کیا گیا۔ 3 تنظیموں نے کہا ہے کہ وہ بل کے خلاف ہیں۔ امریکہ میں بے گھر افراد کی تعداد 12% بڑھ کر ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ یہ اطلاع ایک سرکاری رپورٹ میں دی گئی ہے۔ امریکی محکمہ برائے ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے ذریعے کیے گئے سروے کے مطابق جنوری میں ملک بھر میں تقریباً 6,53,000 لوگ بے گھر تھے۔ یہ ایک سال پہلے کے مقابلے میں 70,650 سے زیادہ ہے اور 2007 میں سروے شروع ہونے کے بعد سے سب سے زیادہ تعداد ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افریقی امریکیوں کی تعداد امریکہ کے آبادی کا 13% ہے، لیکن وہ کل بے گھر آبادی کا 37% ہے۔ امریکہ میں بے گھر افراد کے بحران کا سبب بڑھتے ہوئے کرائے اور کورونا وائرس وبا امداد میں کمی اہم وجوہات میں شامل ہیں۔ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی میں خلل کو لے کر کانگریس لیڈر اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کا رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے مرکز کی مودی حکومت کی پالیسیوں پر سوال اٹھائے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ سیکیورٹی میں نقب زنی ہوئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس ملک میں بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم مودی کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کے نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا۔ اس واقعے کی وجہ بے روزگاری اور مہنگائی ہے۔ وہیں دوران کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ وزیر داخلہ ایوان میں بیان نہیں دینا چاہتے۔ وہ میڈیا سے اس معاملے پر بیانات تو دے رہے ہیں لیکن ایوان کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے ایوان میں بات نہیں کرتے۔ یہ بھی کہا کہ وہ کانگریس کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں، نہرو جی اور گاندھی جی کو نشانہ بنا کر ووٹ مانگتے ہیں۔ کانگریس بھارت جوڑو یاترا کے دوسرے مرحلے کو منظم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، جو جنوری کے پہلے ہفتے سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ پارٹی ذرائع نے یہ اطلاع دی ہے۔ کانگریس ذرائع کے مطابق بھارت جوڑو یاترا کا پہلا مرحلہ، جس کی قیادت پارٹی کے سابق سربراہ راہل گاندھی کر رہے تھے اور 5 مہینے کے دوران تمل ناڈو کے کنیا کماری سے جموں کشمیر کے سری نگر تک 4,000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کیا، کانگریس کارکنوں کو ایک ساتھ کے سمت میں ایک بڑی کامیابی تھی۔ پارٹی نے 2024 میں جنوری کے پہلے ہفتے سے یاترا کے دوسرے مرحلے کی منصوبہ بندی کی ہے، جس کے ساتھ پارٹی کی لوک سبھا مہم بھی شروع ہو جائے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ یاترا کے دوسرے مرحلے کی منصوبہ بندی جنوری کے پہلے ہفتے سے کی جا رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اس بار بھارت جوڑو یاترا کا دوسرا مرحلہ ہائیبرڈ موڈ میں ہوگا، جس میں اس میں پیدل کے ساتھ بس کے ذریعے بھی یاترا کی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ پیدل یاترا مغربی اور شمالی ہندوستان کے کئی شہروں اور دیہاتوں سے گزرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یاترا شمال مشرق سے شروع ہوگی اور 2 مہینے سے زیادہ چلے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ پارٹی قائدین بھارت جوڑو یاترا کے پروگرام کو تیار کرنے اور اسے بہتر بنانے کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔